اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شمع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شمع لرننگ اکیڈمی۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں ہر سننے والے، ہر دیکھنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ساؤنڈز یعنی آواز۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ڈیئرز، ہمیں دن بھر مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ آوازیں ہمیں بھاری اور کچھ آوازیں ہمیں باریک محسوس ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہ آواز ہمیں بھاری لگی، اسی طرح یہ آواز ہمیں بالکل باریک محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ ڈول اور شیر کی آواز بھاری، جبکہ بانسری اور چڑیا کی آواز باریک ہوتی ہے۔ آوازوں کے بھاری یا باریک ہونے کا تعلق آواز کی فریکوینسی اور اس کی پچ سے ہوتا ہے۔ آواز کی فریکوینسی اور اس کی پچ سے ہوتا ہے۔ آواز ہمیشہ چیزوں کی لرزش یعنی وائبریشن سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر جس چیز کے اوپر میں اسٹک مار رہی ہوں وہ چیز، اس چیز میں لرزش پیدا ہوئی، وائبریشن پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی۔ کوئی چیز ایک سیکنڈ میں جتنی مرتبہ لرزتی ہے وہ اس کی فریکوینسی کہلاتی ہے۔ کوئی چیز ایک سیکنڈ میں جتنی مرتبہ لرزتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے، وہ اس کی فریکوینسی کہلاتی ہے۔ اگر کوئی چیز زیادہ مرتبہ لرزے گی، وائبریٹ کرے گی، تو اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی، اور کم وائبریٹ کرے گی، کم لرزش پیدا ہوگی تو اس کی فریکوینسی بھی کم ہوگی۔ آواز بھاری یا باریک ہونے کی خاصیت کو پچ کہتے ہیں۔ آواز کی باریک یا بھاری ہونے کی خاصیت کو پچ کہتے ہیں۔ آواز کی فریکوینسی کا تعلق اس کی پچ سے ہے۔ فریکوینسی زیادہ ہوگی تو آواز کی پچ بھی زیادہ ہوگی۔ اگر آواز کی فریکوینسی کم ہوگی تو اس کی پچ بھی کم ہوگی۔ زیادہ پچ والی آوازیں باریک ہوں گی۔ زیادہ پچ والی آوازیں ہمیشہ باریک ہوں گی، جبکہ کم پچ والی آوازیں بھاری ہوں گی۔ تو آئیے ایک تجربہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آواز کی پچ زیادہ یا کم ہونے سے آواز کیسی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ 2 اسٹرا لیں۔ ایک اسٹرا کو 2 حصوں میں اس طرح کاٹیں کہ ایک حصہ بڑا اور دوسرا حصہ چھوٹا ہو۔ اب آپ کے پاس 3 مختلف سائز کے اسٹرا ہوں گے۔ سب سے پہلے اسٹرا کو منہ کے قریب لائیں اور پھونک ماریں۔ آواز کا غور سے مشاہدہ کیجیے۔ اب یہی طریقہ باقی 2 اسٹرا کے ساتھ بھی دہرائیں اور آواز کا غور سے مشاہدہ کریں۔ اسٹرا کے چھوٹے ہونے کے ساتھ آواز میں کیا تبدیلی آئی؟ اسٹرا جتنا چھوٹا تھا اس کی پچ اتنی ہی زیادہ تھی، کیونکہ اس کا سائز چھوٹا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسٹرا میں موجود ہوا کی لرزش زیادہ مرتبہ ہوئی اور اس طرح اس کی فریکوینسی اور پچ زیادہ ہوئی۔ اس آواز میں ہم نے زیادہ باریک پن محسوس کیا بنسبت بڑے اسٹرا کے۔ بڑے اسٹرا کی لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اسٹرا میں موجود ہوا نے کم لرزش کی۔ اس طرح کم پچ کی آواز یا بھاری آواز سنائی دی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد سے جو اونچی آوازیں آتی ہیں وہ سن کر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اونچی آوازیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آواز کی فریکوینسی کو ہرٹز میں ناپا جاتا ہے؟ ایک صحت مند انسانی کان 20 ہرٹز سے لے کر 2000 ہرٹز تک کی آوازیں سن سکتا ہے۔ گونج
اس وقت سنی جا سکتی ہے جب منعکس آواز اصلی آواز سے 1/10 سیکنڈ بعد کان میں پڑے۔ پانی کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے گونج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آواز لہروں یعنی ویوز کی شکل میں سفر کرتی ہیں۔ ہم اس کو ہوا میں نہیں دیکھ سکتے، آواز کو ہم ہوا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ کیا کرتی ہے، ویوز کی شکل میں آواز جو ہے حرکت کرتی ہے۔ آواز اس طرح لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے، ہم اس کو ہوا میں نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم تالاب میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو پانی میں دائرے بنتے ہیں۔ جب ہم کسی تالاب میں پتھر پھینکتے ہیں تو اس طرح کے دائرے بننے لگتے ہیں، اور آواز کی لہریں بھی فضا میں اسی طرح سفر کرتی ہیں۔ اب اگر ہم نوائز کی بات کریں یعنی شور کی بات کریں تو اگر آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ بہت ہی اونچی آواز میں بولیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کچھ آوازیں کانوں کو ناگوار لگتی ہیں، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، جنہیں ہم عام زبان میں شور یعنی نوائز کہتے ہیں۔ آواز کا بے ترتیب طریقے سے لرزش کرنا شور کہلاتا ہے۔ آواز کا بے ترتیب طریقے سے لرزش کرنا شور کہلاتا ہے۔ شور ہماری سماعت پر منفی اثر ڈالتا ہے، ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے اس پر منفی اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے شور کی آلودگی کو ایک قسم قرار دیا گیا ہے جسے شور کی آلودگی یعنی نوائز پولیوشن کہتے ہیں۔ شور کی آلودگی فضا میں آواز کی بلندی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اکثر ٹریفک کی ہمیں بہت زیادہ اونچی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہارن بجا رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے جو کہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور بعض اوقات ہمارے سر میں درد بھی ہونے لگتا ہے۔ اب ہم آپ کو شور کے نوائز کے کچھ نقصانات بتا دیتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے انسانی دماغ پر ایک برا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ زیادہ شور میں انسان رہے تو چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن کا باعث بنتا ہے، اور ہیئرنگ پر بھی بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی انسانی دماغ پر تو برا اثر پڑتا ہی ہے، ساتھ میں ہماری سماعت یعنی سننے کی جو صلاحیت ہے، ہیئرنگ ہے، اس پر بھی اثر پڑتا ہے، اور انسان کو کام کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، مشکل ہوتا ہے وہ کام کرنا جب شور ہو رہا ہوتا ہے۔ سر اور کان میں درد کا باعث بھی بنتا ہے۔ جب ہم زیادہ شور والی جگہوں میں رہیں گے تو وہاں پر ہمارا سر بھی درد کرے گا اور ہمارے کان میں بھی درد پیدا ہوگا۔ اب شور سے بچانے کے کچھ طریقے، اپنے آپ کو شور سے بچاؤ کے کچھ طریقے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جو لوگ شور والی جگہوں پر کام کرتے ہیں جیسے فیکٹریوں یا میکینک شاپ میں، انہیں شور سے بچنے کے لیے ایئر پلگز پہننے چاہیے۔ دوسرا، اسکولوں، ہسپتالوں اور گھروں کے شور والی جگہیں جیسے شاپنگ سینٹر، ہوائی اڈہ اور مصروف سڑکوں کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں مصروف سڑکوں کے قریب نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے جو اسکول ہیں، ہسپتال ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ہوائی اڈے ہیں، تو یہ سارے ایسی جگہوں پر نہیں بنانے چاہیے جہاں پر شور زیادہ ہو، وائس پولیوشن زیادہ ہو۔ سڑک پر ٹریفک کے شور کو کم کرنے کے لیے سواری یعنی وہیکلز میں سائلنس لگانا چاہیے۔ گھروں میں کھڑکیاں، شیشے اور پردے لگانے چاہیے کیونکہ یہ چیزیں آواز کو جذب کر لیتی ہیں اور ہمیں شور سے بچاتی ہیں۔ گھروں میں اور زیادہ ٹریفک والی سڑکوں کے کناروں پر درخت لگا دینے چاہیے کیونکہ یہ بھی شور سے ہمیں بچاتے ہیں۔
گھروں میں ریڈیو اور ٹی وی کی آواز جو ہے وہ کم کر کے ہمیں سننا چاہیے، بہت ہی لاؤڈ آواز میں ہمیں نہیں سننا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس سے ہمارے صحت پر بہت ہی برا اثر پڑے گا، جو کہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا۔ اب ہم بات کریں کہ آواز کی گونج کو، ایکو۔ کیا آپ نے کبھی خالی کمرے میں آواز کی گونج سنی ہے؟ اگر سنی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی جواب دیجیے گا۔ آواز بھی روشنی کی طرح چیزوں سے منعکس ہوتی ہے، یعنی ٹکرا کر پلٹتی ہے۔ آواز بھی روشنی کی طرح ٹکرا کر پلٹتی ہے۔ آواز کا کسی چیز سے ٹکرا کر پلٹنا گونج یعنی ایکو کہلاتا ہے۔ آواز کی گونج خالی جگہ یا کمرے میں سنائی دیتی ہے، جبکہ ہمارے کمروں میں گونج نہ سنائی دینے کی وجہ سے کمروں میں رکھی اشیاء جیسے ٹیبل، قالین اور پردوں کا آواز جذب کر لینا ہے۔ جن کمروں میں ہم رہتے ہیں وہاں کی ساری چیزیں اس آواز کی گونج کو جذب کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی گونج نہیں لگتی، جبکہ کوئی خالی کمرہ ہوگا تو اس کی گونج زیادہ ہوگی۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آواز کے باری پن اور باریک ہونے کا تعلق اس کی فریکوینسی اور پچ سے ہے۔ کوئی چیز ایک سیکنڈ میں جتنی مرتبہ لرزتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے، اس کی فریکوینسی کہلاتی ہے۔ تیسرا ہم نے پڑھا اگر کسی چیز کی فریکوینسی زیادہ ہو تو اس کی پچ بھی زیادہ ہوگی اور آواز باریک ہوگی۔ اگر کسی چیز کی فریکوینسی کم ہوگی تو اس کی پچ بھی کم ہوگی اور آواز باریک ہوگی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ آواز کا بے ترتیب طریقے سے لرزش کرنا شور یعنی نوائز کہلاتا ہے، اور اس کے برے اثرات بھی ہم نے پڑھے۔ آواز کا منعکس ہونا گونج کہلاتا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو آج کے ٹاپک سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔